بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں عبدالحمید آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلی تعارفی ویڈیو چینل کے حوالے سے اپلوڈ کی، الحمدللہ اس پہ بہت اچھا ریسپانس ملا، ایک بہت اچھا فیڈ بیک ملا۔ اب آپ نے محبت دکھائی۔ بالکل وعدے کے مطابق آج کا ہمارا موضوع، آج کی ہماری ڈسکشن ڈسٹرکٹ بھکر کی سیاسی صورتحال پہ، بھکر کا سیاسی کلچر، بھکر کو آج تک جو کچھ ملا اور بھکر کی جو محرومیاں ہیں، جن محرومیوں کو ہم کافی عرصہ سے، جب سے ضلع کی ہماری وہ شناخت ہوئی ہے، ضلع آئیڈینٹیفائی ہوا ڈسٹرکٹ بھکر کے طور پر، تو تب سے، کیونکہ کسی بھی علاقے کی ترقی میں سیاست کا بڑا کلیدی کردار ادا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، صرف ملک پاکستان نہیں، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، اس میں سیاسی طور پر جو تبدیلیاں، جو سیاسی طور پر حالات ہوتے ہیں، ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ غالباً بھکر کو بنے ہوئے آج 33-34 برس ہو گئے ہیں، الگ سے ڈسٹرکٹ کی حیثیت اختیار کیے ہوئے۔ تو یہاں پر اگر اس دورانیہ کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ آج تک بھکر کو کوئی خاص شناخت حاصل نہیں ہوئی۔ ابھی بھی یہ عالم ہے ہمارا کہ جب کہیں بھی اپنے ریزیڈنس کا، جہاں کہیں بھی اپنے اس کا بتاتے ہیں رہائش کا، اور اپنے ڈسٹرکٹ کا جب نام لیتے ہیں کہ ہمارا تعلق ڈسٹرکٹ بھکر سے ہے، ہمارا تعلق ضلع بھکر سے ہے، تو ہمیں کافی مایوسی ہوتی ہے کہ جو باہر کے اضلاع کے احباب ہوتے ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں یہ بھکر کہاں ہے؟ تو کیونکہ جیسے ہی ہر ایک اس کی شناخت ہوتی ہے شہر کی، تو ہماری شناخت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اس طرح کا کوئی موضوع پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی موضوع یہاں کی کوئی ایک حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی شناخت ہو الگ سے، کوئی نامور یونیورسٹی نہیں، کوئی نامور ہاسپٹل نہیں، کوئی نامور یہاں کی کوئی دوسری پبلک جگہ نہیں ہے جس کا ہم تعارف کرا سکیں۔ تو اسی حوالے سے ایک درد ہے، ایک کڑھن ہے اپنے دل میں کہ آخر ہم اس ڈسٹرکٹ کے اس خطہ کے باسی ہیں، اس سرزمین پر ہماری پیدائش ہوئی، ہمارے آباء و اجداد یہیں کے رہنے والے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہمیں کیوں سامنا کرنا پڑتا ہے، کیوں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے جب ہم بھکر کا تعارف اپنی پتہ کے طور پر دیتے ہیں؟ تو جب سامنے سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھکر کہاں ہے، بھکر کا محل وقوع کون سا ہے، پنجاب میں بھکر کس ایریے پہ اس کی جو شناخت موجود ہے، تو وہاں ہمیں قریب کے ضلع لیا، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، ان کا ساتھ لازمی بتانا پڑتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ ہے، جھنگ کے ساتھ ہے، میاں والی کے ساتھ ہے، لیا کے ساتھ ہے، تو پھر ہمارا تعارف ہوتا ہے اچھا یہ بھکر ہے آپ کا۔ بنیادی طور پر سریکی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں کی جو کثیر تعداد ہے وہ سریکی شناخت کی ہے، اور یہاں کا سیاسی کلچر ڈسکس کرتے ہیں کہ جب سے شاید کہ وطن عزیز معرض وجود میں آیا تو چند خاندانوں کی یہاں پر سیاست کے نام پر اجارہ داری ہے، چند ہی مخصوص خاندان ہیں جنہوں نے یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کو کیپچر کیا ہوا، میں کہوں گا کہ قبضہ کیا ہوا۔ قبضہ اس لیے کہ کسی تیسرے گروہ کی، کسی تیسرے فرد کی، کسی تیسری شخصیت کی یہاں پر سیاسی نظام میں داخلے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں کا ایک مخصوص نظام ہے کہ جو فیصلہ ایک برادری کا ایک مخصوص آدمی کر دیتا ہے تو وہ فیصلہ پوری برادری کا، چاہے وہ 6000 ووٹ کی مالک ہے، 10,000 کی ہے، 200 کی ہے، 100 کی ہے، تو وہ پوری برادری کے اوپر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، اس میں پھر کوئی لیل و حجت نہیں ہوتی، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر بنیادی طور پر 6 بڑے خاندان
सियासत में नुमाया मकाम रखते हैं, जैसे कि नवानी ख़ानदान, ढांडला ख़ानदान, कहावड़ ख़ानदान, शाहानी ख़ानदान, उत्तरा ख़ानदान, हसन खैल, खनान खैल और मसीह खैल घराना। और ये सब के सब एक दो बार नहीं, कई बार बरसरे इक़्तिदार है, जीत कर पार्लिमानी सियासत में गए हैं ये सारे। इनमें से कोई एक ऐसा घराना नहीं है, अगर किसी का नाम लेना, छीना ख़ानदान भी है नाम लेना, तो ये सब के सब पार्लिमानी सियासत की हवा खा चुके हैं, ईवान में बैठने की ये जो लज्जत है वो महसूस कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बाद बदल के जाने के बावजूद भक्कर नहीं बदला। आज भी भक्कर के अंदर कोई ऐसी तफरीगाह नहीं, एक ऐसा पब्लिक पॉइंट नहीं जहाँ पर ज़िला की आवाम सैर के लिए जा सके। आज भी भक्कर में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर किसी बुनियादी बड़ी मर्ज़ का इलाज हो सके। आज भी यहाँ भक्कर में कोई ऐसा लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है जिससे एक आरामदेह सफ़र किया जा सके। मखसूस एक दो सर्विस है। उसके बाद आज भी कोई ऐसा कोई खेलों का जो मैदान है, ऐसा कोई खेलों का स्पोर्ट्स सेंटर ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सामान से मुतय्यन हो, जिसमें पूरा सामान मुहैया हो। चंद एक जिम्नेज़ियम है जहाँ पर बस मखसूस किस्म का एक सामान मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम अगर हम देखते हैं, भक्कर जो हेड क्वार्टर है, जो भक्कर सिटी है, उसकी कंडीशन ये है कि जब बारिश होती है तो मकीन जो है महलों के, उन ऐसे फील होता है कि इनको किश्तियों के ऊपर बाहर आना पड़ेगा। और अमूमी हालात में भी जो सीवरेज का जो पानी का निज़ाम है वो इतना दगरगूं है कि बयान के काबिल नहीं है। और फिर इसके अंदर बाकी सहूलियात देख लें, आज तक कोई इतना कोई बड़ा मेगा ब्रांड नहीं है, कोई फैक्ट्री यूनिट नहीं है। अगर एक आध थी जिसमें हमारी जो कपड़े की एक फैक्ट्री थी थल टेक्सटाइल, वो बंद हो गई। और एक शुगर प्लांट था फैक्टर शुगर मिल्स के नाम से, उसकी जो कंडीशन है वो भी सबके सामने है। तो ये सब कुछ हमारी जो सियासी क़यादत है उसके लिए फ़िक्रिया लम्हा होना, फ़िक्रिया होना चाहिए कि क्या दिया आपने भक्कर के लिए। मैं अर्ज़ कर दूं कि भक्कर को मेडिकल कॉलेज अनाउंस हुआ, वो तकरीबन कोई आज से 10 साल पहले 12 साल पहले अनाउंसमेंट उसकी हो गई। उसके साथ के मेडिकल कॉलेज डीजी खान, रहीम यार खान, सियालकोट, इनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। और मेरे अनाउंस किए हुए बजट में जिसकी रकम मुख्तस हो गई, उस कॉलेज की ईंट तक नहीं रखी गई। फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट हुई, ये आज की इस गवर्नमेंट में नहीं, सबका गवर्नमेंट में अनाउंस हो चुकी है, और आज तक उस यूनिवर्सिटी में ईंट तक नहीं लगी। फिर यहाँ पर कोई ऐसा तालीमी निज़ाम नहीं है। दो एक मखसूस ग्रुप हैं कॉलेजेस के जो तालीम के मैदान में हैं, बाकी यहाँ पर कोई अच्छा ग्रुप नहीं है एजुकेशन का। अगर गवर्नमेंट सेक्टर पर भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी अगर हम देखते हैं, अब कुछ लेवल पे स्कूल सिस्टम में कुछ ना कुछ मतलब डेवलप, वो भी पर्सनल लोगों ने इंटरेस्ट लिया है उसको, चाहे आप उनका जो जिस तरह प्राइवेट स्कूल सेक्टर ने डेवलपमेंट की है, चाहे वो कमाई की मद में की या जिसमें उसमें, तो भक्कर में भी उसके असरात आए। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो दुख की बात है वो ये है कि भक्कर हमेशा सियासी कल्चर भक्कर का ये कि ये पार्लिमानी सियासत में हुकूमती बेंचों पे बैठा है। आज तक भक्कर के मेंबरान असम्बली को अपोजिशन नसीब नहीं हुई। जब से हमारे MNAs MPs मुंतखब हो रहे हैं, ये हुकूमती बेंचेस पे होते हैं, चाहे वो PP का दौर हो, चाहे वो नून लीग का दौर हो, चाहे वो काफ लीग का दौर हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हो। हमारे MNAs MPs हुकूमती बेंचों पे बैठते हैं। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि यहाँ आज तक एक मेगा प्रोजेक्ट जिसे मैं सुई गैस से ताबीर करूँ,
کہ سوئی گیس کا پروجیکٹ ایسا تھا جس کو میگا پروجیکٹ کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ناانصافی کی گئی۔ اس کے ساتھ کیا کیا گیا کہ آج 14 سال گزرنے کے بعد وہ میگا پروجیکٹ بھکر سٹی کی پوری طلب نہیں کر سکا۔ آج پورے بھکر سٹی میں ابھی تک اس کے میٹر نہیں لگے، اور ڈسٹرکٹ کی بات تو دور ہے۔ ڈسٹرکٹ تو پھر کہاں سے کروڑ کے قریب سے شروع ہو کر وہ علی خیل جنڈا والا تک جانا ہے، تو وہاں تک تو پہنچتے پہنچتے میرے خیال میں 50-60 سال مزید شاید لگ جائیں، یا اس سے بھی زیادہ لگ جائیں، کہ جو صورتحال ہے۔ پھر جس ترتیب سے، جس فیزیبلٹی سے، جس دور میں یہ گیس آئی، اس کی اب ایک ناانصافی یہ چیک کریں کہ اس کا جو اسٹیشن ہے، جب وہ گڈولا کے اس میں کیمپ کیا گیا، اور پھر اس کی جو پائپ لائن تھی، وہ اگر جہاں گورنمنٹ آپ کو اتنا مطلب پروجیکٹ دے رہی تھی، تو کیا وہ پائپ لائن کوڑلا جام کے جو مین پوائنٹ ہے، جسے حسینی چوک ڈیرا موڑ کہتے ہیں، وہاں تک مین روڈ کے ساتھ آ کے پھر سیدھی ڈی آئی خان تک تو جا سکتی تھی نا؟ لیکن نہیں، اس کو وہیں چونی شمالی سے، بکر کے میرے ساتھی جانتے ہیں اس ایریے کو چونی شمالی سے بیک سے پٹرولنگ چوکی کے پیچھے سے گزار کر ڈی آئی خان میں پہنچایا گیا۔ اگر وہی فیزیبلٹی ڈیرا موڑ سے، جسے حسینی چوک کہتے ہیں، وہاں سے اگر جاتی تو کوٹلا جام بھی مستفید ہو جاتا۔ کوٹلا جام کی ایک کثیر آبادی ہے، اس میں بھی گیس کے کنیکشن کے بہت جلد چانسز ہوتے، اور اسی طرح یہ گیس آگے دریا خان اور کلور کوٹ یہاں پہنچنا بھی زیادہ ایزی تھا۔ لیکن پتہ نہیں کس بیس کے اوپر یہ فیزیبلٹی بنی تھی اس اتنے میگا پروجیکٹ۔ پھر بھکر سٹی کے اندر ایک انڈر پاس ہے جسے ریلوے انڈر پاس ہم کہتے ہیں، اس کا نقشہ دیکھ کر، اس کی